اللہ تعالیٰ نے کرۂ ارض کو نوح انسان کا مسکن اور ذریعہ معاش بنایا، مگر بد نہاد اور ظلم کے خوگر لوگ یہاں دوسرے انسانوں اور اپنے ہی بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھاتے اور ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو آخرت میں دردناک عذاب تو ملے گا ہی، مگر قدرت اکثر اس دنیا میں بھی ان کو نمونہ عبرت بنا دیتی ہے۔ عہد حاضر کے چند عبرتناک مناظر ملاحظہ کیجیے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کاروان زندگی حصہ ششم میں لکھتے ہیں، سورت مہاراشٹر کا ایک قدیم شہر اور تجارتی مرکز ہے۔ کسی زمانہ میں یہ حال کے ممبئی کی طرح مسافرین حرم اور قاصدین حج کے بحری سفر کی بندرگاہ بھی تھی۔ ستمبر 1994 میں یہاں مہیب طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، جس کی تفصیلی اطلاعات روزانہ ممبئی میں ملتی تھی۔ صورت فرقہ وارانہ فسادات اور آزادی بلکہ مسلم دشمنی اور شرمناک دست درازیوں اور تعدیوں کا ایک بڑا مرکز رہا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت میں بھی اس کالا تور کی طرح بڑا حصہ رہا ہے۔ یاد رہے بھارت کے جنونی اور متعصب ہندوؤں نے دعویٰ بول کر 6 ستمبر 1992 کو اجودھیا کی تاریخی بابری مسجد شہید کر دی تھی۔ اس وحشیانہ کارروائی میں صوبہ مہاراشٹر کے قصبے لاتور اور سورت کے ہندو پیش رہے تھے۔ سانحہ بابری مسجد کے بعد 29 ستمبر 1993 کو ایک خوفناک زلزلے نے مہاراشٹر کا خاصا علاقہ زیر و زبر کر دیا۔ اس زلزلے میں 30,000 افراد مارے گئے۔ سب سے زیادہ تباہی لاتور میں ہوئی اور بابری مسجد کی شہادت میں حصہ لینے والے ہزاروں ہندو گنڈے لقمہ اجل بن گئے۔ پھر 1 سال بعد سورت میں طاعون کی مہلک وبا پھیل گئی اور ان ظالموں کی آبادیاں خاص طور پر اس کی زد میں آئیں جنہوں نے بابری مسجد شہید کروائی تھی یا شیطانی فعل میں حصہ لیا تھا۔ انہی دنوں سورت کی ایک صاحب علم شخصیت مولوی مجیب اللہ جامعہ حسینیہ راندیر نے سید ابو الحسن علی ندوی کے نام خط میں لکھا، طاعونی شکل میں بیماریاں انہی علاقوں میں ہیں اور انہی لوگوں کا صفایا ہو رہا ہے جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کروایا یا سورت کے فساد میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی اور بے ایمانہ سلوک کر کے ماں بہنوں کو بے پردہ کیا اور ان کی بے عزتی کی۔ لاکھوں آدمی سورت شہر چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ شہر میں عجیب سما ہے جو زندگی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ علاقے کے علاقے سنسان اور وحشت ناک بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان الحمدللہ محفوظ ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی مزید لکھتے ہیں، سورت میں غیر مسلم 5,000 سے زیادہ مرے ہیں اور 7-8 لاکھ آدمی سورت چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کالا دندہ بالکل ٹھپ ہو گیا ہے۔ 2-1 مسجدیں ہندو فسادیوں کے ہاتھوں سے ویران ہو گئی تھیں۔ اب اس جگہ کے غیر مسلم آ کر ہاتھ جوڑتے ہیں کہ آ کر مسجد میں اذان و نماز قائم کرو۔ بتایا جاتا ہے کہ طاعون سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کے ٹولے قبرستان میں آ کر قبروں کے پاس کھڑے ہو کر معافی مانگتے ہیں اور راندیر میں علماء کے پاس قرآن مجید کی آیتوں کا تعویذ لینے کے لیے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ سورت کے اس طاعون کی خبروں اور ان کی عالمگیر اشاعت کے باعث بھارت اور دوسرے ممالک کے درمیان ہوائی پروازوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ علاقے میں اس طاعون کی بڑی شہرت اور دہشت پھیلی، یہ عبرت کا منظر تھا۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور کتنی نشانیاں زمین و آسمان میں ہیں جن کے پاس سے لوگ منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔